السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ الحمدللہ۔ تو ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، ہم ابھی تک کیا بتا رہے تھے، یاد ہے کسی کو؟ ہم صف کے بارے میں بتا رہے تھے نا، اور کون سامنے کھڑے ہونا ہے، کون پیچھے رہنا ہے، اور یہ سب کے بارے میں بتا رہے تھے نا، یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ تو انشاءاللہ دیکھیے، انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال، انس رضی اللہ عنہ فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سووا صفوفکم، سووا صفوفکم، تم تمہارے صفوں کو برابر کرو، فإن تسویۃ الصفوف، بے شک صفوں کو برابر کرنا، من تمام الصلاۃ، نماز کی تکمیل سے ہے، مطلب نماز مکمل ہونے کے لیے صف کو برابر کرنا چاہیے۔ وہ ایک شرط وغیرہ نہیں، بلکہ کچھ بھی چیز ہو، وہ مکمل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں نا، اس میں سے اس کے جیسے کہ ہے صف برابر کرنا نماز مکمل ہونے کی ایک چیز ہے، اس لیے تم کیا کرنا ہے، صف برابر کرنا چاہیے، سمجھے؟ دیکھیے، اپنی صفوں کو درست کرو، بے شک صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل سے ہے، سمجھے نا؟ اور دیکھیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، فرمائے، اقیم الصفوف، اقیم الصفوف، تم کیا کرو، صف میں کھڑے ہو جاؤ، وحاذوا بین المناکب، اور کیا کرنا، تمہارے کندھوں کو برابر کرو، وسدوا الخلل، اور بیچ میں جو خلل ہوتے ہیں، مطلب گیپ ہوتے ہیں، اس کو بند کرو، ولینوا اخوانکم، ولینوا بایدی اخوانکم، ادھر ایک بایدی ہے، بایدی اخوانکم، تم تمہارے بھائیوں کے بارے میں نرم کرو، لینو، سمجھے؟ لانا، فعل لانا، لانے سے، لینو، اس کا کیا ہے، امر غائب ہے، لین، سمجھے؟ تو لینو، تم کیا کرو، نرم کرو، ولا تذروا فرجات للشیطان، شیطانوں کے لیے تم کیا نہیں کرنا، گیپ نہیں دینا، ومن وصل صفا، کوئی صف کو کیا ملایا، وصلہ اللہ، اللہ کو ملایا ہے، ومن قطع صفا، کوئی صف کو چھوڑ دیا، کاٹ دیا، وہ قطعہ اللہ، اللہ کو کاٹ دیے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیے ہیں، سمجھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اور کندھوں میں برابری کرو، اور صفوں کے خلل، گیپ کو کیا کرنا، بند کرو، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں نرم ہو جاؤ،
مطلب صف میں کھڑے ہوتے وقت کیا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، برابر کھڑے ہونا، اگر کسی کو جگہ نہیں تو ان کو جگہ دینا، یہ سب ہے اس سے مطلب، سمجھے، ان سے تعاون کرو، سمجھے. اور شیطان کے لیے درمیان میں چھوڑو کیا ہے، جس نے مطلب نہیں چھوڑو، سمجھے. اور جس نے ادھر میں ایک نہیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو نہیں چھوڑو، مطلب چھوڑنا نہیں. جس نے کسی صف کو ملایا اور اللہ اس کو ملائے گا. سوری، میں یہ بولا تھا کیا ہے، ومن وصل صفن، کوئی ایک صف کو ملایا، اور وہ وصلہ اللہ اس کو ملایا. اور ومن قطع صفن، اور کوئی صف کو کیا ہے جو چھوڑ دیا، توڑا وہ، تو اللہ تعالیٰ قطعہ اللہ اس کو کیا کرے گا، توڑ دے گا، کاٹیں گے. مطلب میں کیا غلطی سے اسے بولا تھا کہ کوئی صف کو ملایا تو وہ کیا ہے، اللہ کو ملایا بولتا، ایسا نہیں، اللہ اس کو ملائے گا، سمجھے. اور دیکھیے وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامین الصفوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے، اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون، وہ لوگ صلاۃ پڑھتے ہیں، کس کو، علی میامین الصفوف، صف کے بائیں طرف، دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ اور فرشتے دعا کرتے ہیں، سمجھے. صلاۃ پڑھتے ہیں مطلب اللہ کیا کریں گے، لوگوں کو رحمت کریں گے، اور فرشتے لوگوں کے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے، سمجھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں طرف حصے میں رحمت بھیجتے ہیں. رحمت بھیجنا مطلب دائیں طرف رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، سمجھے. تو میامین بولا تو دائیں طرف، سمجھے. اور دیکھیے وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وسط الامامہ، تم اماموں کو بیچ میں رکھو، وسد الخلل، اور کیا کرو، وسد الخلل، اور گیپ کو کیا ہے، خلل کو بند کرو، سمجھے. تو امام کہاں ہونا چاہیے، سب کے بیچ میں امام ہونا چاہیے، سمجھے. ایک کونے میں امام، دوسری جگہ میں ماموم لو، ایسا نہیں ہے، امام سب کے بیچ میں ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو درمیان میں رکھو اور خلل کو بند کرو، سمجھے. اور تو یہ باب ختم ہوا ہے. اور دیکھیے نیکسٹ باب فضل السنن الراتبہ مع الفرائض، باب فضل السنن الراتبہ مع الفرائض، کیا ہے، فرضوں کے ساتھ رواتب سنتوں کی فضیلت، فرضوں کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ رواتب سنت کی فضیلت. رواتب سنت معلوم ہے نا، رواتب سنت بولا تو کیا ہے، ہر ایک نماز کے ساتھ ہونے والی جو سنت نماز ہے اس کو بولتے ہیں رواتب. راتبہ بولا تو ایسا بولتے ہیں، راتبہ نہیں تو رواتب بولا تو کیا ہے، ہر ایک سنت کے ساتھ ہر ایک فرض کے ساتھ آنے والی سنت کو مؤکد سنت ہے، سمجھے. تو ایسے سنت نماز کی فضیلت بیان کرنے والا باب ہے. ان ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما، دیکھیں، ان ام المؤمنین بولا تو کیا ہے، مؤمنوں کی امی،
امی بولا تو مومنوں کی ماں بولا تو کیا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا، تو ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، رملہ بنت ام ابی سفیان. ان سے روایت ہے کہ قالت فرمائی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنا یقول کہتے ہوئے ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی، کوئی بھی مسلم بندہ نہیں ہے یصلی للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کل یومین، ہر ایک دن میں، سنتے عشرۃ رکعتن، کتنا رکعتیں؟ سنتے عشرۃ رکعتن، 12 رکعت پڑھتے ہیں، تطوعاً، سنت ہو کے 12 رکعت پڑھتے ہیں. تو 12 رکعت ہر ایک دن میں 12 رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے 12 رکعت پڑھنے والا کوئی مسلم بندہ نہیں ہے. غیر الفریضتی، فرض کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز کے کیا ہیں؟ کتنے رکعت ہیں؟ 17 رکعت ہے نا. تو فرض نماز کی 17 رکعت کے علاوہ کوئی 12 رکعت نماز سنت ہو کے پڑھتے ہیں. الا بنى الله له بیتا فی الجنہ، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا کے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا پڑھنے والا آدمی کو گھر بنا دے گا. اور یا کیا راوی کو شک ہے، الا بنی لہ بیت فی الجنہ، یا سوائے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا. سمجھے؟ دیکھیے حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں، یا جنت میں اس کے لیے ایک محل بن جاتا ہے. سمجھے؟ دیکھیں وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، ابن عمر اللہ عنہ فرمائے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا، رکعتین قبل الظہر، ظہر کے پہلے 2 رکعت پڑھیں، اور رکعتین بعدہا، ظہر کے بعد میں 2 رکعتیں پڑھیں، ورکعتین بعد الجمعۃ، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، اور ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں. سمجھے؟ تو یہ سب ملایا تو کتنا ہوگا؟ اور جیسے پہلے بتایا وہ 12 رکعت ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ تو یہ 12 رکعت پڑھنے والے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا. سمجھے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں اس کے بعد، مطلب کیا ہیں، اس کے بعد نماز پڑھا، اور 2 رکعتیں جمعہ کے بعد، اور 2 رکعتیں نماز مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں نماز عشاء کے بعد پڑھی. سمجھے؟ تو ہم ایسا کیا کیے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نماز پڑھے ہیں. سمجھے؟ اور دیکھیے تو وہ باب ختم ہوا ہے، اور باب تأکیدی رکعتِ سنت الصبح. کیا؟ باب تأکیدی رکعتِ سنت الصبح، صبح کی 2 رکعت سنت نماز تأکید ہے بولنے کے باب ہے. صبح کی 2 رکعت سنت نماز تأکید کرنے والا باب ہے. سمجھے؟ فجر کی 2 سنتوں کی تأکید. سمجھے؟ دیکھیے مطلب 2 رکعت سنت، فجر کے لیے 2 رکعت سنت پڑھنا کیا ہے؟ سنت نماز پڑھنا
اس کو بہت ہی فضیلت ہے، اس کے بیان کرنے والا باب ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، لا یدعو نہیں چھوڑتے تھے، اربعن قبل الظہر، ظہر نماز کے پہلے 4 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، مطلب ظہر کے پہلے 4 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، ورکعتین قبل الغداۃ، اور کیا ہیں صبح کے پہلے 2 رکعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، سمجھے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور اسپیلنگ مسٹیک ہے، اور ہار نہیں، اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے نہیں چھوڑتے تھے، مطلب ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سمجھے۔ اور دیکھیے وعنہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور بھی روایت ہیں، قالت فرمائی، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں نہیں تھے، علی شیء من النوافل، سنت نمازوں سے کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اشد تعاہدا منہ، اس سے زیادہ کیا ہیں کیا کرنے والے، اعتبار کرنے والے نہیں تو اہمیت دینے والے نہیں تھے، علی رکعتي الفجر، فجر کے 2 رکعت، فجر کی جو 2 رکعت ہے، مطلب فجر کی 2 رکعت سنت ہے، اس سے زیادہ اعتبار اور کیا ہے اہمیت دینے والے نہیں تھے، مطلب اس سے زیادہ دوسرے کسی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، سمجھے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کسی چیز کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں، مطلب فجر کی 2 رکعتوں کا ادھر کیا ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کسی کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے ہیں جتنا نہیں چھوڑ دیا، جتنا فجر کی 2 رکعتوں کو، 2 رکعتوں کو جتنے اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اتنی اہمیت دوسرے کسی نفل کو نہیں تو کسی نماز کو سنت نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے، سمجھے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور بھی روایت ہے، وعنہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، رکعتا الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت مطلب فجر کی 2 رکعت سنت کہ ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، خیر وہ بہتر ہے، من الدنیا دنیا سے بھی بہتر ہے، وما فیہا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ تو فجر کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا پوری دنیا سے بھی بہتر ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں، اور پھر روایت اور دوسری روایت میں ہے کیا ہے، سوری یہ کتاب میں نہیں ہے، مطلب ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، اللہم فی روایت لہما نہیں، لہا کیا ہے، احب الیہ من الدنیا جمیعا، اور ایک ایسی ایک روایت ہے وہ ہماری کتاب میں نہیں دیا، تو کیا ہے احب الیہ من الدنیا جمیعا، پوری دنیا سے مجھے کیا ہے پسندیدہ ہے، پسندیدہ نماز ہے یہ 2 رکعت، وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، سلیبس میں نہیں ہے۔ اور تو دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں ان سب سے بہترین ہیں، اور ان کی ایک روایت میں ہے، مطلب وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یہ ہے کہ مجھے تمام دنیا سے 2 رکعتیں زیادہ محبوب ہے، سمجھے۔ وہ میں کیا ہے کتاب سے لیتے وقت ایسا ایکسٹرا ملا تھا،
لیا تھا، وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، سلیبس میں نہیں ہے. سمجھا؟ تو اتنا زیادہ کیا ہے اہمیت ہونے والی نماز ہے صبح کی. صبح کے پہلے جو ہوتے ہیں نا وہ دونوں رکعت، دونوں نماز، دونوں نہیں، دو رکعت نماز، تو اس کو کبھی بھی ہم کیا نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں. اس کو ضرور بضرور ہم بھی اعتبار کرنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعتبار کرتے ہو تو ہم کیوں اعتبار نہیں کرے گا، ہے نا. عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامۃ، بین بین النداء والاقامۃ من صلاۃ الصبح. کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی پڑھتے تھے رکعتین، دو رکعتیں پڑھتے تھے، خفیفتین، خفیفت مطلب چھوٹی سی دو رکعتیں پڑھتے تھے، بین النداء والاقامۃ، اذان کے اور کیا اقامت کے بیچ میں، مطلب اذان دینے کے بعد اور اقامت کے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے من صلاۃ الصبح، صبح کی اذان دینے کے بعد اور اقامت دینے کے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے دو رکعت سنت رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رسول اللہ علیہ وسلم ادھر غلط ہے تھوڑا. رسول اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت میں اذان اور اقامت کے درمیان دو مختصر رکعتیں پڑھتے تھے. ادھر صحابہ لکھا نا، صحابہ نہیں ہے، صبح ہی ہے. صبح کے نماز کے وقت میں اذان اور اقامت کے درمیان دو مختصر رکعتیں پڑھتے تھے. سمجھے؟ اور وہاں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعت الفجر، فجر کی دو رکعت میں رسول اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ سنت جو نماز ہے نا، وہ سنت نماز کی دونوں رکعت میں رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون سورہ پڑھتے تھے، وقل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. تو پہلی رکعت میں رسول اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. سمجھے ہوگا نا. تو دیکھیے اور ایک کیا بولتے ہیں، یہ دوسری ایک روایت نہیں ہے، مطلب کتابوں میں کیا پایا جاتے ہیں، کیا کوئی آدمی صبح کی فجر کی دو رکعت سنت میں پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور سورۃ الفیل اور قل ھو اللہ احد، یہ دونوں سورہ اگر پڑھتے ہیں اس کو کبھی بھی مطلب ہمیشہ پڑھنے چاہیے، ہر ایک وقت میں پڑھنا چاہیے، کہ ہر ایک وقت میں ہر ایک صبح کی سنت میں پڑھنی چاہیے. ایسا پڑھنے سے کیا ہوگا، اس کو کیا نہیں ہوگا، ایک بیماری ہے اور پیلس معلوم ہو گئے نا، پیلس سنے ہیں تم، مطلب عربی میں کیا ہے باسورہ بولتے ہیں. سمجھے؟ تو کیا ہے ہمارا مطلب وہ پیخانہ کرنے کی جگہ میں ہونے والے پوٹ کے جیسے ہونے والے ایک بیماری ہے، وہ ایک مشکل ہونے والی ایک بیماری ہے. تو وہ بیماری سے یہ کیا ہے حفاظت ہے یہ پڑھنے سے. اور دیکھیے باب استحباب الالتجاء بعد رکعت الفجر علی جنبہ الایمن، اس کے بارے میں باب استحباب الالتجاء کیا ہے، لیٹنا سنت ہے. التجا مانا لیٹنا نا، تو لیٹنا سنت ہے. بعد رکعت الفجر، فجر کی دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد لیٹنا، علی جنبہ الایمن کیا ہے اپنے دائیں پہلو پر، دائیں طرف کیا ہے لیٹنا. تو کیا کرنا ہے، صبح نماز کے لیے جب ہم صبح نماز کے پہلے ہم جب سنت پڑھیں گے، دو رکعت سنت پڑھیں گے، وہ سنت پڑھ کے کیا کرنا، اپنے کیا ہے دائیں طرف
کیا ہے تھوڑی دیر لیٹنا سنت ہے. تو اچھا ہے نا. تو مسجد میں آ کے کیا ہے وضو کر کے آ کے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ کے سیدھا ادھر لیٹ جانا، پھر سو جائیں گے نا. ایسا نہیں، تھوڑی دیر لیٹنا. لیٹ کے کیا کرنا ہے اس وقت کیا ہے ہم قبر میں کیا ہے لیٹنے کے جیسا لیٹ کے قبر کے بارے میں یاد کرنے کے لیے ہے وہ، سمجھے. ایسا یاد کرنا، ہم یاد نہیں کریں گے، ہم جا کے سو جائیں گے نا. ایسا نہیں، پھر صبح نماز بھی قضا ہو جائے گی. وہ ایسی نیند کے بارے میں نہیں، ایسے سونے کے بارے میں نہیں. یہ کیا ہے سونے کے لیے نہیں بولے، بس لیٹنے کے لیے بولے، سمجھے. سونا منع ہے. دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالت فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعت الفجر فجر کی 2 رکعت رسول اللہ علیہ وسلم پڑھے تو التجا الی شقہ الایمن رسول اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف پہ کیا کرتے تھے لیٹتے تھے. فجر کی 2 رکعتوں کے بعد دائیں جانب لیٹنے. دیکھیں جب فجر کی 2 رکعتیں ادا فرما لیتے تو اپنے دائیں جانب پر لیٹ جاتے ہیں، سمجھے. اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم تو میں سے کوئی کیا کیے ہیں نماز پڑھا رکعت الفجر فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھیں تو فلیلتجئ وہ کیا کرے علی یمینہ اپنے دائیں طرف پہ کیا کرے لیٹ جائے، سمجھے. حضرت ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں سے کوئی فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لے وہ اپنی دائیں جانب پر لیٹ جائے، سمجھے. تو الحمدللہ اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب کو سمجھ میں آیا ہوں گے نا انشاءاللہ.